السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک بار پھر ایک صفحے پر آ گئے ہیں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات ہیں کل۔ نواز شریف صاحب نے خطاب کیا، اس سے پہلے ان کی ایک ملاقات ہوئی، ملاقات کی تصویر ہوئی اور جاری ہوئی، اور اس پر حکومت نے بہت زیادہ شور مچایا۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس ہونی تھی، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس پر میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا، وہ ہوئی۔ وہ پریس کانفرنس بڑی تفصیلی تھی، آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے تھی، وہاں ہونے والی دھاندلیوں کے لیے تھی، لیکن بلاول بھٹو نواز شریف کے ساتھ آزاد کشمیر کے انتخابات میں ایک صفحے پر نہیں ہے۔ ہاں، وہاں پر اس حد تک ایک صفحے پر ہیں کہ کسی بھی قسم کی سیاسی مداخلت آزاد کشمیر کے انتخابات میں اداروں کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ فوج کی، ISI کی یا دیگر جو ادارے ہیں ان کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری اس نقطے پر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں۔ باقی انہوں نے وہاں پر نواز شریف پر تنقید بھی کی، نواز شریف کی آزاد کشمیر میں ان کی جماعت کی حکومت ہے میاں صاحب کی، ان پر تنقید کی، آج بھی کی، اور پھر وہ ایسے موضوع پر آ گئے جس موضوع پر پاکستان میں کوئی قومی رہنما اب تک بات نہیں کر رہا۔ میاں نواز شریف صاحب نے اس پر ایک تھوڑی سی ایفرٹ کی ہے، لیکن حکومت تو خیر، حکومت تو رد عمل میں ہی ہے۔ یہ حکومت مسلسل رد عمل میں چلی جا رہی ہے، یعنی کوئی عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ رد عمل اس حکومت کو رد کرنے والا ہے۔ یہ وہ رد عمل ہے جس سے یہ حکومت رد ہوگی، کیونکہ جس خطے میں جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ صورتحال ایک اور طرح کی مدبرانہ پالیسیوں کی متقاضی ہے، اور ہماری حکومت کے پاس مدبرانہ تو کیا، پالیسی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو چلیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، پہلے آزاد کشمیر کے انتخاب، پھر وہ ایک صفحے والی بات۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہی موقف اختیار کیا جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے کہ جی ہمیں برابری کا موقع نہیں دیا جا رہا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں جا رہی، ایون پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو مداخلت ہے وفاقی حکومت کی، عمران خان صاحب خود آ کر وہاں پر الیکشن کیمپین چلاتے رہے، ان کے وزراء جس طرح فائرنگیں کرتے رہے، پیسے تقسیم کرتے رہے، اور پھر الیکشن کمیشن کا ڈھیلا ڈھالا کردار ان کی نظر میں۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو اپنا رٹ، اپنی ساکھ برقرار رکھنی چاہیے، اور الیکشن کو تاریخی تنازع سے بچانا چاہیے۔ وہ تاریخی تنازع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں ریگنگ ہوئی تو وہ تاریخی تنازع کھڑا ہوگا۔ آزاد کشمیر ویسے بھی ظاہر ہے حساس ایشو ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ کوئی تنازع کھڑا ہو تو وہ تاریخی ہوگا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایک وہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی ان کے وزیر اعظم جو ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب وہ وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ بیچارے اسی طرح رو پیٹ رہے ہیں کہ جی ہمارے تو جتنے وسائل ہمیں اسلام آباد سے ملتے ہوتے ہیں وہ تو سارے عمران خان صاحب نے اپنے امیدواروں کو دے دیے۔ لیکن بہرحال آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر صاف شفاف انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو وہاں سے جیتے گی، اور جو وہاں پر بطور جماعت اتنے عرصے سے کام کرتی آ رہی ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ ہمارا تعلق وغیرہ یہ وہ جو بھی انہوں نے بات کی۔ لیکن امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے ISI اور فوج کی مداخلت کے حوالے سے، بڑی اہم بات کی ہے، ذو معنی بات کی ہے۔ سوال ہوا تھا، وہ جو تنویر الیاس صاحب کل پرسوں نے اس کا ذکر کیا تھا، جو عمران خان صاحب کے وہاں پر امیدوار ہیں آزاد کشمیر میں وزیر اعظم کے، 1 ارب والے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک فوجی افسر کو 1 ارب روپے رشوت آفر کی اور بات کھل گئی، تو پھر فوجی افسر صاحب تو ہٹا دیے گئے، لیکن تنویر الیاس صاحب وہاں پر موجود ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے تو تنویر الیاس کی نااہلی کا مطالبہ کیا تھا، بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پوری کی پوری PTI کو نااہل کر، وہاں کے جو کینڈیڈیٹس کو نااہل کر دیں، جہاں جہاں عمران خان صاحب گئے ہیں، جہاں جہاں وزراء گئے ہیں، کیونکہ وفاقی وزراء نے اپنے پورے تمام کینڈیڈیٹس کی الیکشن مہم چلائی ہے۔ تو بہرحال وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک مطالبہ کیا اور ایک حل پیش کیا ہے۔ حل میں بتاتا ہوں، اس کے بعد جو الیکشن کے حوالے سے جو ISI اور فوج کے حوالے سے انہوں نے زومانی بات کی ہے، وہ آگے چل کر حل انہوں نے یہ دیا ہے کہ جی اگر کوئی بھی جیتتا ہے، نتیجہ جو بھی آتا ہے، تمام پارٹیاں اگر ہم کشمیر کے ساتھ سچے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ الیکشن کے بعد جو بھی نتیجہ آتا ہے ایک قانون سازی کریں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہمارے قومی انتخابات کے ساتھ ہوں گے، یعنی پاکستان کے جنرل الیکشن ساتھ تو ہو ہی رہے ہیں، ویسے 25 جولائی کو ہوئے تھے 2018 کو، ابھی 25 جولائی کو ہو رہے ہیں، تو بہرحال وہ تاریخ ایک ہے، لیکن ساتھ ہو، یعنی اسی دن ہو، جس طرح قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، اسی طرح آزاد کشمیر کے بھی۔ ظاہر ہے اس میں پھر کل کو گلگت بلتستان بھی آ جائے گا۔ تو انہوں نے یہ جو دھاندلی کا شور مچتا ہے، یا یہ کہ جناب وفاقی حکومت اثر انداز ہوتی ہے، دھاندلی تو پاکستان کے ہر انتخابات میں، قومی انتخابات بھی دھاندلی زدہ
وہ اس پر بھی تو الزامات آتے ہی ہیں دھاندلی کے. بہرحال تو وہ ایک انہوں نے حل پیش کیا ہے کہ تاکہ یہ کم از کم نہ رہے کہ جناب ایک حکومت جو مرکز میں ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے انتخابات پر، لہٰذا قومی انتخابات کے ساتھ انتخابات کروانے کا حل. لیکن اصل بات ہے دھاندلی. تو دھاندلی اگر قومی اسمبلی کے انتخابات میں ہوتی ہے تو ایک دن بھی ہو جائے تو کیا آزاد کشمیر کے انتخابات میں نہیں ہوگی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ جناب 2018 کے انتخابات میں فوج اور ISI کی مداخلت ہوئی تھی. آزاد کشمیر کے انتخابات کے لیے یہ تاثر، یہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے غلط فہمی پیدا کرنے کی کہ ادارے کسی کی سائیڈ لے رہے ہیں. تنویر الیاس کا انہوں نے تقریر کی تھی نا، جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو ادارے ہیں قومی سلامتی کے وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے سر پر ان کا ہاتھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال، بلاول کہتے ہیں کہ جی میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوگا، مگر کچھ قوتیں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں. اور جو وزیر اعظم کا امیدوار خود کو کہتے ہیں، انہوں نے اس طرف اشارہ دیا کہ جناب قومی سلامتی کے ادارے نہ صرف ہمارے ساتھ ہیں بلکہ ہماری ٹکٹیں بھی تقسیم کرتے ہیں. تنویر الیاس کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو کے بغیر، ہماری ٹکٹ بھی تقسیم کرتے ہیں، وہی کینڈیڈیٹس کو بٹھاتے اور اٹھاتے ہیں. یعنی کون الیکشن لڑے گا، کون بیٹھے گا، یہ فیصلہ قومی ادارے، قومی سلامتی کے ادارے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. یہ تنویر الیاس نے بات کی ہے، اس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ جناب یہ ISI اور فوج کے متعلق عمران خان کے وزیر اعظم کے امیدوار یہ کہہ رہے ہیں، تو جو یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان کو کر دے نااہل. مریم نواز نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا. تو یہ الیکشن تھا آزاد کشمیر کے حوالے سے بلاول بھٹو کا. باقی بھی باتیں بہت تھیں، ہم نے کام کروائے، وہاں پر پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، حالات خراب ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی. لیکن جب افغانستان کے متعلق سوال ہوئے، معاملہ تھا کشمیر کا، لیکن جب بات افغانستان کی شروع ہوئی تو پھر افغانستان پر بلاول بھٹو زرداری نے، میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی پہلے لیڈر ہیں پاکستان کے جنہوں نے اب تک جو افغانستان کی نئی صورتحال پیدا ہو رہی، جنہوں نے بغیر لگی لپٹی، بغیر اگر مگر کے، بغیر چونکے چنانچہ ایک واضح موقف دیا ہے. اور وہ یہ کہ بھائی ہمیں پاکستان کو افغانستان کی جو صورتحال وہاں بن رہی ہے، وہاں سے خطرات جو آ رہے ہیں تو ان پر نظر رکھ کے ہمیں اپنی پالیسی جو ہے، اپنی سفارتکاری، وہ ایگریسو سفارتکاری دینی ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے، بلاول کہہ رہے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جی یہاں پہ وہ افغانستان والے مصیبت میں ہیں. ظاہر افغانستان میں تو صورتحال خراب ہو رہی ہے، خطرہ بڑا دنیا پوری دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. وہی 90 والی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جب ڈاکٹر نجیب کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور طالبان، مجاہدین اور مختلف گروپ آپس میں لڑ پڑے تھے، خانہ جنگی ہوئی اور پھر طالبان نے قبضہ کیا. تو پھر طالبان کے وہاں پر قبضے یا فتوحات کے بعد جو وہاں پر لوگوں نے بھگتا وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ نہ عورتوں کے حقوق، نہ بچوں کے حقوق، نہ تعلیمی ادارے، کچھ بھی نہیں. ایک ان کا اپنا نظام تھا، انہوں نے نافذ کر دیا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اس ساری صورتحال پہ نظر رکھنی ہوگی، اور کیونکہ وہ جو طوفان ہے افغانستان سے اٹھنے والا وہ ہماری سرحد پہ کھڑا ہوا ہے. افریت، وہ بلا ہماری سرحد پہ کھڑی ہوئی ہے اور ہم تو اس سے محفوظ نہیں رکھ سکیں گے. اور وقت ضائع کر دیا ہم نے. اب یہاں پہ جو ہے نا پالیسی، ہم نے بہت وقت ضائع کیا، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنا پالیسی جو ہے وہ اپنی ایگریسو پالیسی بنائیں اور دنیا میں جائیں، دنیا کو بتائیں اور انگیج کریں دنیا کو، اور اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائیں حکومت کی سطح پر. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ ISI اور صرف وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، اور یہ صرف فوج اور ISI کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اس صورتحال کو یعنی فورن پالیسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے باقی سیکیورٹی کے معاملات تو فوج اور ISI کے بغیر تو ممکن نہیں ہوں گے نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نہ چین کو پسند ہے وہاں کا جو نظام آ رہا ہے، نہ روس کو پسند ہوگا، نہ امریکہ کو پسند ہوگا. ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں انگیج کرنا ہوگا امریکہ کے ساتھ بھی. اور پھر وہ جو رد عمل میں ہمارے وزراء نے، ظاہر ہے افغانستان والوں کا تو حشر برا ہوا ہے، تو وہ تو پاگلوں کی طرح بات کر رہے ہیں. وہ جس طرح بات کرتے ہیں وہاں کے وزیر، مشیر یا وہاں کے صدر جس طرح پاکستان پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، تو اس کا وہ جواب ہماری طرف سے جا رہا ہے. تو بلاول نے کہا کہ جی بھائی اس کا جواب جو ہے نا ہمیں وہ بھی سفارتی انداز میں دینا چاہیے، گالیوں کی صورت میں نہیں دینا چاہیے. یہاں سے ہمارے وزیر گالیاں دے رہے ہیں. مجھے یاد آیا اس طرح کے افغانستان کی حکومت کا جو رد عمل ہے، یا افغانستان کی حکومت کا پاکستان کے متعلق جو موقف ہے، اس پر ایک لطیفہ مجھے یاد آیا تھا
کہ وہ ایک تھے فقیر، منگتے فقیر تو کوئی اور چیز ہوتے، ایک بھکاری تھا، اس نے منڈی میں، ایک مویشی منڈی میں گھوڑا خرید رہا تھا، تو ایک بندہ ایویں بیچ میں جو آ کے مداخلت کرتے ہوتے، انہوں نے آگے کہا کہ جی بھائی یہ گھوڑا مت خریدو بابا جی. انہوں نے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ منحوس ہے، منحوس ہے. کہتے یار میں مانگ تو پہلے ہی رہا ہوں، میرا اور کیا بگاڑ لے گا؟ تو افغانستان تو تباہ پہلے ہی ہے، ان کا اور کیا بگڑے گا؟ بگڑے گا اور بہت بگڑے گا، بہت حالات خراب ہوں گے، لیکن ہمیں سوچ سمجھ کر اپنی پالیسی بنانی ہوگی تاکہ افغانستان بھی کسی حد تک محفوظ رہے، ہم بھی کسی حد تک محفوظ رہ سکیں. اور وہ کہ بڑا امپورٹنٹ جملہ تھا وہ، میں جس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور قومی لیڈر اس طرح کھل کے بات نہیں کی کسی نے. بلاول نے کہا کہ نہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں، نہ افغانستان کو محفوظ کر سکیں. اب عالم یہ ہے، نہ ان کا مفاد نہ اپنا مفاد. اب عالم یہ ہے، کیونکہ ہم نے تو ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا افغانستان کا، ظاہر ہے آپ کو یاد تو ہے پچھلے اتنے عرصے سے پتہ نہیں کون سے جھنڈے، کون سے تمغے کس کی قبر پہ پڑے ہوئے ہیں، کس قبر سے مراد کے وہ جو فاتحین کہلاتے تھے اپنے آپ کو. تو خیر ضیاء صاحب اور وغیرہ وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب عالم یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں پہلے تو اسلام آباد میں صحافی محفوظ نہیں تھے، اب سفیروں کے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، اور ہم بڑی بڑی گالیاں دنیا کو دینے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو معاملہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج افغانستان کا اٹھایا، اس نے سیدھا صاف الفاظ میں کہا کہ جی وہاں پہ ہمیں بھی قبول نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ وہ والا نظام جو طالبان کا تھا. یعنی وہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے، لیکن وہاں کے ٹیچر، وہاں کے صحافی، وہاں کے استاد، وہاں کے ڈاکٹرز، وہاں کی عورتیں واپس اس رجیم میں، اس زندگی میں، اس لائف میں نہیں جانا چاہ رہے جو وہ پہلے بھگت چکے ہیں 9/11 سے پہلے. 9/11 کے بعد بھی کوئی اچھا نہیں ان کے ساتھ رہا، لیکن وہ جو طالبان کا دور تھا اس طرف ان کا اشارہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کے سیٹ اپ کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے، اور واضح کھلے الفاظ کے ساتھ، کھلے موقف کے ساتھ دنیا کے سامنے آنا چاہیے تاکہ ہم روک سکیں پاکستان کی طرف بڑھتے ہوئے خطرات کو بھی، اور افغانستان کو بھی ہم کوئی سپورٹ کر سکیں. اس طرف ہمیں جانا ہوگا. لیکن ہماری حکومت کے مسائل ہی اور ہیں. نواز شریف کی تصویر، نواز شریف کی ایک ملاقات، یہ میں بلاول کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، کہ نواز شریف کی ملاقات جو ہے وہ ایک ہوتی ہے وہاں پر، تو اس پر ہماری حکومت رونا دھونا شروع کر دیتی ہے. مجھے کہا جاتا ہے کہ جی میں سی وی لے کر گیا ہوں، میں عوام کے پاس، پاکستانی عوام کے پاس میری سی وی ہے، لیکن کیونکہ یہ حکومت اسی لیے ڈری ہوئی ہے، اسی لیے سہمی ہوئی ہے کہ بھائی اس حکومت کے پاس وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. اس کو لگتا ہے کہ جس طرح یہ سازشیں کر کے آئے، ہر سیاسی عمل ان کے خلاف سازش ہے، اور لگ بھی ایسے ہی رہا ہے. مطلب آج جو ہوا، نواز شریف صاحب کی تصویر جو رات کو آئی ہے افغان، اس کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ ملاقات کی، اس کے بعد آج جس طرح رد عمل حکومت کا آیا، میں پہلے کہہ چکا ہوں پہلے والے ویلاگ میں کہ میاں نواز شریف صاحب کو شاید یہ وقت نہیں تھا ملاقات کرنے کا، شاید اس طرح ملاقات، لیکن ہمیں انگیج تو کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ جو پوائنٹ، جب میں پھر بلاول کی پریس کانفرنس سننے کے بعد پھر وہ والا نواز شریف صاحب کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کا بھی جواب ملا ہے کہ بھائی حکومت اگر ہم اپنے ملک کو بچانے کی اس میں اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو پھر اپوزیشن کے جو لوگ جو تجربہ کار ہیں وہ تو کوشش کریں گے نا کہ بھائی حکومت ہماری نہ صحیح، ملک تو ہمارا ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو اسی سوچ کے ساتھ ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب نے اسی سوچ کے ساتھ کیا ہوگا. جو مرضی تنقید کرے، ابھی تصویر کے بعد پوری حکومت جو ہے وہ ساری اسی کام پہ لگ گئی ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ بھائی یہ جو اپوزیشن والے ہیں یہ غدار ہیں، اپوزیشن والے پاکستان کے دشمن ہیں. فواد چودھری صاحب اور شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس، ان کے ٹویٹ، ان کا سارا کام پورا، یعنی عمران خان صاحب نے کہا کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب قوم کو ثابت کر دو، بتا دو. وہ گوئبلس والا، گوئبلس کو انہوں نے کام پہ لگا دیا ہے، اپنی گوئبلس کی ٹیم کو، کہ بھائی اب دنیا کو بتا دو، لوگوں کو بتا دو کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے سابق وزیر اعظم کس طرح غداری کر رہے ہیں وطن کے ساتھ، کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ سارا. لیکن افغانستان کے معاملے میں خاموشی، سوائے بھائی کیا ہماری پالیسی ہوگی. میں پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی افغانستان سے جو طوفان اٹھے گا، ظاہر ہے اس نے ہمارا گھر دیکھا ہوا ہے پہلے بھی، اور ہم نے جس طرح افغان عوام نے بھگتا ہوا ہے اس طرح ہم نے بھگتا ہوا ہے. ہم نے تو بے نظیر شہید کی لاش اٹھائی ہوئی ہے، اس میں ہم نے تو بلور خاندان کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں، ہم نے نہ جانے کتنے ہم نے اے پی ایس کے شہداء کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں،
ہم نے نہ جانے کتنا کتنا بھگتا ہوا ہے اس صورتحال کے بعد کی افغانستان سے آنے والی جو افریت ہے، تو وہ ظاہر دوبارہ آ رہی ہے۔ اور اب جو پاکستان ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جس طرح کی سفارتکاری، اس طرح تو پھر سارا کا سارا ملبہ آنا ہے ہمارے سر پہ۔ افغانستان جو کل تک ہمارا دوست تھا، ہمارا 5واں صوبہ تھا، وہاں سے ہمارے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ امریکہ، اس کے ساتھ ہم مذاکرات، اس کو ہم الگ سے کہہ رہے ہیں جی ایبسولوٹلی ناٹ۔ ابھی ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب انہوں نے مانگا نہیں، ہم کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی کہہ رہا چاہیے ٹھیک ہے آپ اپنے گھر بیٹھے رہو۔ آپ کو فون نہیں آ رہا نا، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اس کا انتظار کرتے رہے، گلا کیا امریکی صدر جو بائیڈن کا، تو وہ فون نہیں آیا تو وہ گلا کرتے رہے۔ ہم نے کیا کیا جی، ہم نے اپنی طرف سے پالیسی جو ہوتی ہے، جو میسیجنگ ہوتی ہے سفارتکاری کے ذریعے، وہ ہم نے جلسوں میں شروع کر دی، تو انہوں نے بھی ظاہر ہے پھر اسی طرح دیکھا ہوگا۔ تو اس پر بلاول بھٹو نے جو بات کی ہے وہ بڑی وجہ انہوں نے بر وقت بات کی ہے کہ اب جو کچھ افغانستان میں ہو چکا ہے نا، اب اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہمیں وہ روکنی ہے۔ امریکہ اپنی غلطیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالے گا، افغانستان اپنی غلطیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالے گا، ہم پر تھوپیں گے اور ہمیں ناکام ریاست قرار دینے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ہے وہ نقطہ جس کے لیے میں بار بار کہہ رہا تھا کہ بھائی مطلب کوئی تو قومی لیڈر ہے نا جو کھل کر سامنے آیا ہے سب تمام تر خطرات کے باوجود۔ تو یہ ہے وہ پوائنٹ، اور اس سے اگلا پوائنٹ جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ کٹھ پتلی کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم اس طرح کی خارجہ پالیسی نہیں دے سکتے جس سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں اور افغانستان کو بھی بچائیں۔ اگر یہ اتنے اہل ہوتے، اب یہ میرا جملہ ہے، بلاول بھٹو کر رہی ہے، اگر یہ حکومت اتنی اہل ہوتی تو وہ نواز شریف صاحب کی ایک تصویر اور بلاول بھٹو کے ایک دورے پر اتنی پریشان نہ ہوتی۔ بلاول کا دورہ امریکہ کا، جس سے کہا گیا کہ جناب سی وی لے کر گیا ہے، یہ کر کے گیا ہے، بلاول نے کہا کہ جی ہاں میں گیا تھا، سی وی میری پاکستان کے عوام کے پاس ہے، لیکن اگر یہ حکومت نہیں کرے گی تو ہم دنیا کو انگیج کریں گے، اور صرف آئی ایس آئی اور فوج پر ہم یہ معاملہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی دنیا کو اپنے انگیج کریں گے تاکہ دنیا کو بتائیں کہ بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں کو، افغانستان کے لوگوں کو آنے والی افریت سے محفوظ بنائیں۔ نواز شریف یہی کوششیں کر رہے ہیں، ماضی میں بھی کی انہی دونوں جماعتوں نے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔